حسین صبح تھی۔ ببن حلوائی کے گھر آج خوشی کا ماحول تھا۔ آج ببن اور رجو چاچی کی شادی کی سالگرہ تھی۔ للہ بہت خوش تھا۔ للہ کی فرمائش پر آج ببن نے خاص طور پر خوبصورت سا کیک منگوایا۔ آج ببن کے گھر میں کیک کٹنے والا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ ببن کے گھر جمع تھے۔ ببن نے ددو کو بھی خاص طور پر دعوت دی۔ ددو، چھوٹو اور ڈھولو بھی وہیں موجود تھے۔ ببن نے راجا کو بھی خاص طور پر آنے کی دعوت دی تھی۔ راجا بھی مہارانی کے ساتھ ببن کے گھر پر موجود تھے۔ یہ بہت خوشی کا ماحول تھا سب کے لیے۔ ہر کوئی کیک کے کٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ رجو چاچی ابھی تک نہیں آئی تھیں کیونکہ وہ ابھی تیار ہو رہی تھیں۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ آج میری شادی کی سالگرہ ہے تو مجھے بہت خوبصورت لگنا ہے اور گاؤں کی سب عورتوں کو جلانا ہے۔ اس لیے اس کی تیاری زور و شور سے چل رہی تھی۔ سب لوگ رجو کا انتظار کر رہے تھے۔ ببن بھی بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب رجو تیار ہو کر آئی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ببن تو دیکھ کر ہی پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اپنی شادی کا وقت یاد آ گیا۔ یہ لوگ کیک کاٹ ہی رہے تھے کہ للہ کہنے لگا کہ آپ دونوں کیسے ملے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک دوسرے سے کیسے ملے۔ ببن اور رجو یہ بات سن کر ہنسنے لگ گئے۔ ببن کہنے لگا کہ للہ بیٹا، میں اور تمہاری ماں بہت ہی مشکلوں کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے۔ ددو کہنے لگے کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ کی داستان بہت ہی انوکھی ہے۔ ان کے پیار کے چرچے تو گاؤں میں ہر طرف تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سی مشکلیں بھی تھیں۔ لیکن جب پیار سچا ہو تو ساری مشکلیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ تمہارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوا۔ للہ کہنے لگا کہ امی ابو آپ بتائیں نا سارا قصہ۔ رجو کہنے لگی کہ ببن آپ ہی بتا دیں، مجھے تو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ ببن بھی شرماتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں بیٹا، میں تمہیں سارا قصہ سناتا ہوں۔ راجا اور مہارانی بھی یہی کہنے لگے کہ ببن ہمیں اپنے پیار کی داستان سناؤ۔ ببن نے بتانا شروع کیا۔ ببن کہنے لگا کہ میں رجو سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ رجو مجھے باقی سب لڑکیوں سے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی، لیکن میں رجو کو یہ بات بتانے سے بہت ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ رجو سے اپنی محبت کا اظہار آخر کروں تو کیسے کروں۔ ایک دن شام کو رجو باغ میں ٹہلنے کے لیے آئی۔ میں بھی ادھر ہی موجود تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ صحیح موقع ہے رجو سے اپنے دل کی بات کہنے کا۔ میرا دل بہت ڈر رہا تھا، لیکن میں نے ہمت کی اور رجو سے کہا کہ رجو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ رجو نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ میں بہت ڈر گیا تھا کہ رجو کہیں انکار ہی نہ کر دے، لیکن میں نے حوصلے سے کام لیا اور آخر اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی۔ میں نے رجو سے کہا کہ رجو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔
تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رجو یہ بات سن کر ہنسنے لگ گئی۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا کہ شاید رجو کو میں پسند نہیں ہوں، اس لیے وہ ہنس رہی ہے۔ لیکن میں نے پھر رجو کو دیکھا، وہ کہنے لگی کہ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں آپ کو آج اپنے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں بھی آپ کو پسند کرتی ہوں۔ آپ بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی سے ناچنے لگ گیا تھا۔ میرے لیے اس چیز سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں تھی۔ اب میں اور رجو باغ میں روز ملا کرتے تھے۔ ہمارا پیار ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھتا گیا۔ ایک دن میں نے رجو سے پوچھا کہ کیا تم میرے سے شادی کرو گی؟ لیکن رجو نے جو کہا اس سے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ رجو نے کہا کہ میں آپ سے شادی صرف ایک چیز پر ہی ہاں کروں گی، جب آپ مجھے ایک نیلا پھول لا کر دیں گے، اور یہ نیلا پھول آپ کو گھنے درخت کے پاس ملے گا۔ میں کہنے لگا کہ یہ درخت تو جنگل میں ہے اور وہاں تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں معلوم ہوا تھا کہ جنگل میں جو شیر رہتا ہے وہ بہت غصے میں ہے آج کل۔ رجو کہنے لگی کہ اگر تو آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تو آپ میرے لیے نیلا پھول نہ لے کر آئے تو میں شادی کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ میں نے کہا کہ اچھا تم ناراض نہ ہو، میں تمہارے لیے وہ پھول لے کر لازمی آؤں گا۔ میں اب جنگل کی طرف چل پڑا کیونکہ مجھے اپنی محبت کا ثبوت لازمی دینا تھا۔ میں جب جنگل پہنچا تو جنگل سے آنے والی آوازوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ مجھے ناراض شیر والی بات یاد آ رہی تھی، لیکن میں پھر بھی چلتا گیا۔ آخر میں ایک گھنے درخت کے پاس پہنچا۔ میں نے آس پاس دیکھا تو کوئی بھی نیلا پھول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے درخت کے اوپر دیکھا تو وہاں ایک نیلا پھول تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا تھا کہ اب رجو شادی کے لیے ہاں کہہ دے گی، لیکن ایک دم میں نے سوچا کہ یہ درخت تو بہت ہی اونچا ہے، اوپر چڑھنے میں بہت خطرہ ہے، اور پھول کے آس پاس بہت سارے کانٹے بھی ہیں۔ اگر تو میں نے پھول کو پکڑا تو میرا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ لیکن میں ان سب خیالات کے بعد بھی درخت پر چڑھ گیا۔ میں پھول کے بالکل پاس پہنچ گیا، لیکن اب پھول کو پکڑنا بہت مشکل تھا۔ میرے دماغ میں تب ایک ترکیب آئی۔ میں نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور اس سے دور سے پھول کو توڑنے کی کوشش کی۔ پھول بہت ہی مضبوطی سے درخت پر لگا ہوا تھا، لیکن میں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخر کار وہ پھول ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں فوراً سے درخت سے نیچے اترا اور وہ پھول لے کر رجو کے پاس چلا گیا۔ میں راستے میں بہت خوش تھا کہ اب رجو میری ہو جائے گی۔ میں نے رجو کو
وہ پھول دے دیا اور کہا کہ اب تو تمہیں میری محبت کا یقین ہو گیا ہے نا؟ رجو کہنے لگی کہ ہاں، مجھے تمہاری محبت کا یقین ہو گیا ہے اور میں شادی کے لیے ہاں کہتی ہوں۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم ہی اٹھا اور اس طرح ہم پھر سے ایک ہو گئے۔ تو بتاؤ پھر للہ، تمہیں ہمارا قصہ کیسا لگا؟ للہ کہنے لگا کہ مجھے یہ قصہ بہت ہی اچھا لگا ہے۔ للہ پوچھنے لگا کہ اب وہ نیلا پھول کدھر ہے؟ رجو کہنے لگی کہ للہ بیٹا، میں نے وہ پھول ایک کتاب میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ وہ جو لال رنگ کی کتاب ہے نا، اسی میں نے وہ پھول رکھا ہوا ہے۔ للہ وہ کتاب لایا اور کھول کر دیکھا تو یہ وہی نیلا پھول تھا۔ سب لوگوں نے یہ داستان سن کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ رجو یہ دیکھ کر شرما گئی۔ اب للہ نے ببن اور رجو کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور سب نے وہ کیک کھایا۔ مہارانی کہنے لگی کہ ببن، تمہارا یہ قصہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ مہارانی نے بتایا کہ میں اور راجا بھی اسی طرح بہت سی مشکلوں کے بعد ملے تھے۔ جب ہماری شادی کی سالگرہ آئے گی تو ہم بھی اس دن تم سب کو ہمارا قصہ سنائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ تم سب کو وہ بہت پسند آئے گا۔ اب سب نے ببن اور رجو کو اپنی طرف سے تحفے دیے۔ ددو نے انہیں ایک خاص تحفہ دیا اور کہنے لگے کہ امید کرتا ہوں کہ تمہیں یہ تحفہ ضرور پسند آئے گا۔ ببن کے گھر اب تحفوں کا ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ اب چھوٹو اور ڈھولو کہنے لگے کہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں بھی ان کے لیے ایک پھول لائے تھے، لیکن یہ پھول لال رنگ کا تھا۔ سب یہ دیکھ کر ہنس پڑے۔ ببن کہنے لگا کہ تم دونوں کا تحفہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.